تاریخ تقریباً 8,000 سال پرانی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی 3 سے 4 ہزار سال پرانی تاریخ کا حامل یہ ملک درجنوں قبائل پر تقسیم ہو چکا تھا۔ ان قبائل کا جو سب سے بنیادی پیشہ تھا وہ ہے زراعت۔ زراعت سے منسلک یہ قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، آپس میں نا اتفاقی سے رہتے، سیاسی حربندیوں کا بھی شکار تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں ملک افغانستان کی۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن ٹائمز۔ جس طرح یہ ملک سیاسی حدبندیوں کا بھی شکار رہا، اس ملک میں سیاسی انتشار بھی عروج پر تھا، لیکن ایک عجیب بات اس ملک میں وہ یہ تھی کہ اس ملک کے قبائل آپس میں تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن جب بھی کوئی بھی بیرونی طاقت افغانستان جیسے ملک پر حملہ کرنے کا سوچتی یا اسے عملی جامہ پہناتی یا کرنے کی کوشش کرتی تو اس ملک کے جتنے بھی قبائل تھے وہ آپس میں متحد ہو جاتے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ اس کے برعکس وہ آپس میں ضرور لڑتے رہتے، لیکن جب بھی کسی بیرونی طاقت نے حملہ کرنے کا سوچا اس ملک کے قبائل نے ایک ہی جھنڈے تلے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ یہ بات ہے 600 قبل از مسیح کی، جب اس ملک میں مجوسی آئے۔ مجوسی جوگ در جوگ جتنے بھی قبائل تھے افغانستان کے ان سب میں پھیل چکے تھے۔ اس وقت مجوسیوں کا ایک پیشوا بن کر سامنے آیا جسے زرتشت کے نام سے جانا گیا۔ زرتشت نے بہت سے اپنے پیروکار افغانستان میں بنائے جو زرتشتی کے نام سے جانے گئے۔ مجوسیوں کے اس تاریک دور میں افغانستان میں آگ پرستی اپنے عروج پر تھی۔ بہت زیادہ آگ پرستی ہونے کی وجہ سے ایران کے بادشاہ کورش خسرو نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور افغانستان پر قبضہ جما لیا۔ لیکن جب وہ افغانستان پر قبضہ کر چکا تھا تو افغانستان کے تمام قبائل اپنی پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے خلاف انہوں نے ڈٹ کر کھڑا ہو کر مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ جتنے بھی افغانستان کے قبائل تھے وہ ایک ہی جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایرانی حکمران کورش خسرو یعنی کہ سائرس اعظم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں اپنی آزادی کی جد و جہد اور لڑائی انہوں نے شروع کر دی۔ ایرانی بادشاہ کورش خسرو کی بادشاہی چلتی رہی یہاں 331 قبل از مسیح میں، جبکہ افغانستان کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ تھا ایران کا بادشاہ دارا۔ اب وہ وقت آیا جسے پوری دنیا میں آج بھی لال سرخیوں سے لکھا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کا وقت جسے آج بھی پوری دنیا جانتی ہے وہ تھا الیگزینڈر دی گریٹ کا وقت۔ یہ وقت ہے 330 قبل مسیح کا، جب الیگزینڈر دی گریٹ یعنی کہ سکندر اعظم یونان سے اٹھا جسے آج گریک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے پوری دنیا میں اپنی بادشاہت کا ٹنکا بچایا۔ اس کی فوج نے تمام یورپی اور مغربی ممالک پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے اور انہیں فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ افغانستان میں بھی الیگزینڈر دی گریٹ کے چرچے ہونے لگے، یہاں تک کہ سکندر اعظم فتح کرتے ہوئے افغانستان تک جا پہنچا۔ افغانستان تک جب پہنچا تو ان کے قبائل نے اپنی اسی روایت کو پھر دہرایا اور اس کے سامنے بھی کھڑا ہونے کا عہد کیا۔ جب افغانستان پر سکندر اعظم حملہ آور ہوا تو اس وقت کے موجود بادشاہ دارا نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، جو کہ یاد رکھیے گا ایک ایرانی بادشاہ تھا۔ اس کے مد مقابل دوسرے قبائل جو کہ پٹھان قبائل تھے، جو کہ افغانستان سے تھے، ان سب قبائل نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا بلکہ لڑنے کا عزم کیا، اور انہوں نے اس وقت کے عظیم بادشاہ جس کا بول بالا پورے مغرب اور یورپ میں تھا اس کے سامنے لڑنے کا عہد کیا۔ افغانستان کے وہ پٹھان تھے جنہوں نے الیگزینڈر دی گریٹ یعنی کہ سکندر اعظم کے ساتھ لڑتے ہوئے 3 سے 4 سال تک خون ریزی جنگ کی۔ شمالی اضلاع اور جنوبی اضلاع جتنے بھی یہ ضلع تھے، یہ افغانستان کے اس کے خلاف اس قدر خون ریزی جنگ اور اس قدر تیزی سے لڑے، یہاں تک کہ سکندر اعظم کو ایک مقام پر خود بھی زخمی ہونا پڑا۔ ایک جنگ میں ان لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے سکندر اعظم جیسا عظیم بادشاہ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اب سکندر اعظم کی فوج کو بھاری نقصان تھا، وہ مالی نقصان بھی تھا، وہ جانی نقصان بھی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے ملک سے دور تھے، انہیں ان نقصان کا بھی سامنا تھا۔
ان سب چیزوں کے باوجود آخرکار 3 سے 4 سال کی خون ریزی جنگ لڑنے کے بعد سکندر اعظم نے افغانستان کو فتح کر لیا۔ افغان کی یہ 3 سے 4 سال کی سکندر اعظم کے خلاف لڑی جانے والی جنگ نے پوری دنیا کو اس وقت حیران کر دیا تھا کہ ایک ایسا بادشاہ جس نے گنے چنے دنوں میں مختلف ملکوں کے بہت بڑے بادشاہوں کو دھول چٹا دی تھی، افغانستان کے وہ لوگ جنہوں نے 3 سے 4 سال تک اس بادشاہ کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اسے بھاری بھرکم اس ہار کے پیچھے جو سب سے بنیادی اور مرکزی وجہ سامنے آئی وہ تھی کسی مرکزی قیادت کا نہ ہونا جو انہیں خاص رستہ دکھاتی، جو انہیں سکندر اعظم کی طرح ایک اپنی فوج کو ترتیب کے ساتھ لڑنے پر سکھاتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان کے ان پٹھانوں نے کسی مرکزی قیادت ہونے کے باوجود بھی 3 سے 4 سال تک الیگزینڈر دی گریٹ کا سامنا کیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت رواں دواں تھی، وہ افغانستان کے علاوہ دوسرے بہت سے ملکوں کو بھی فتح کرتے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اب دور آیا 323 قبل از مسیح کا۔ یہ وہ وقت تھا جب الیگزینڈر دی گریٹ مر گیا، فوت ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب الیگزینڈر دی گریٹ جیسا عظیم بادشاہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ 323 کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت اس لحاظ سے نہ چل سکی جس طرح وہ اپنی حکومت اپنے دور حیات میں چلا رہا تھا۔ 323 میں اس کی وفات ہونے کے بعد 323 میں الیگزینڈر دی گریٹ کے مرنے کے بعد اس کی حکومت رواں دواں تھی، لیکن اس لحاظ سے نہ تھی جس طرح سکندر اعظم نے اپنے دور میں چلائی تھی یا وہ چلا رہا تھا۔ لیکن اب 306 میں ایک ہندو چندر گپت موریہ بادشاہ آیا، اس نے تقریباً 500 ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر اتنا عظیم تھا کہ اس نے بھی اپنی فتوحات کرنا شروع کر دی۔ اس نے الیگزینڈر دی گریٹ کی فتح کی ہوئی تمام مملکت کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ سکندر اعظم کے تمام نائبین کو شکست دیتے ہوئے افغانستان تک بھی پہنچا، اور اس نے سکندر اعظم کے افغانستان میں موجودہ نائب کو بھی شکست دے دی۔ سکندر اعظم کی اس گرتی حکومت کے ساتھ اس نے اپنی حکومت ساتھ ساتھ قائم بھی کرتا گیا۔ اس نے افغانستان میں اپنا ایک نائب تعینات کیا جس کا نام اشوکا تھا۔ اشوکا نے افغانستان کی حکومت کو چلایا، اور 261 قبل از مسیح میں جب بدھ مت مذہب سامنے آیا تو اشوکا نے بدھ مت مذہب کو قبول کیا۔ یہ افغانستان کی تاریخ کا وہ دور تھا جب بدھ مت مذہب افغانستان کا قومی مذہب ہونے جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت افغانستان کے موجودہ بادشاہ اشوکا نے وہ مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے قبول کرنے کے بعد جس طرح لوگ سوچ رہے تھے وہی ہوا کہ اس ملک کا قومی مذہب بدھ مت ہی قرار پایا۔ 261 میں اس نے بدھ مت کا مذہب جب قبول کیا تو 250 میں ان کا زور یونانی فوجیوں اور یونانی لوگوں پر افغانستان میں ٹوٹنے لگا، اور یہاں تک کہ 250 میں یونانی فوج ایک دفعہ پھر اٹھی، سکندر اعظم کی ایک دفعہ فوج افغانستان میں پھر جاگی، اور وہ اس طرح جاگی کہ انہوں نے افغانستان میں دوبارہ اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لی جس کا نام انہوں نے باختر رکھا۔ باختر ریاست قائم ہونے کے بعد انہوں نے یونانی ایک اپنی الگ ریاست کے مالک تھے، اشوکا افغانستان میں کچھ حصے کا اپنی ایک الگ ریاست کا مالک تھا۔ پھر وہ دور آیا جب یہ ریاستیں رواں دواں تھیں، پھر ایک الگ دور آیا، اس دور میں چائنیز سامنے آئے۔ یہ وقت تھا 135 قبل از مسیح کا جب دنیا میں چائنیز نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی سکندر اعظم کی طرح مختلف جگہوں پر اپنی فتوحات ڈالنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ انہوں نے پشاور سوات سے ہوتے ہوئے وہ کابل تک پہنچے، اور 128 قبل از مسیح میں چائنیز نے باختر سلطنت جو تھی، جو کہ سکندر اعظم کی فوج یعنی کہ یونانیوں نے قائم کی تھی، 128 قبل از مسیح میں چائنیز نے اسے بھی فتح کر لیا۔ اب افغانستان میں چائنیز بھی موجود تھے، یونانی بھی موجود تھے، اور کسی حد تک چندر گپت موریہ کی حکومت بھی تھی، اور اشوکا جو کہ بدھ مت مذہب کو مانتا تھا اس کی بھی حکومت تھی۔ جب اتنی ساری حکومت افغانستان میں اکٹھی ہو چکی تھیں تو افغانستان کا تاریخ دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب افغانستان کو اپنی تاریکیوں میں ڈوبنے سے کوئی بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ یہاں پر مذہبی انتشار پھیلنے لگا،
نسلی انتشار پھیلنے لگا، نظریاتی انتشار پھیلنے لگا۔ افغانستان کے وہ قبائل جو کہ بہت زیادہ مضبوط اور بہادر تھے وہ ڈوبتے چلے گئے، وہ بکھرتے چلے گئے۔ وہ قبائل جنہوں نے سکندر اعظم کی فوج کو 3 سے 4 سال تک ٹکر دی تھی، وہ مذہبی انتشار کا شکار ہوئے، وہ نسلی انتشار کا شکار ہوئے۔ ان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ وہ کسی کے خلاف لڑ سکیں، انہیں کوئی ایک ایسی چیز نہیں تھی جو انہیں متحد کر سکے، کوئی ایسا ایک لیڈر نہیں تھا جو انہیں آپس میں متحد کر کے کھڑا کر سکے۔ افغانستان اپنے تاریک دور سے گزر رہا تھا اور ڈوبتا چلا گیا۔ پھر نازل ہوا، پھر سامنے آیا ایک ایسا دین، آپ کا اور میرا دین اسلام۔ اس نے آ کر افغانستان کو تاریکیوں سے نکالا اور روشنیوں میں لے کر آیا، اور ان ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایک نظریہ دیا، ان ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایک لڑنے کی وجہ دی، ان بکھرے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملانے کی ایک وجہ دی۔ وہ افغانستان جو 4 سے 5 افواج کا شکار ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ اب اوپر آنے لگا۔ اسلام نے انہیں ایک مرکزی قیادت دی، اسلام نے انہیں ایک مرکز دیا، اسلام نے انہیں ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا اور ایک خاص وجہ دی جس کے خلاف اب اسلام آہستہ آہستہ اپنی جڑیں افغانستان میں پھیلا رہا ہے۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام نے افغانستان میں کیا کردار ادا کیا، کون سے لوگ ابھر کر سامنے آئے، اسلام نے کیسے اپنی جڑیں افغانستان میں مضبوط کی، اور ان لوگوں کو جینے کا، لڑنے کا، آزادی کا، آپس میں اکٹھا ہونے کا ایک نظریہ کیسے ملا۔ یہ تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں دیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو